اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 54 البقرہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جس وقت قالا کہا موسیٰ نے، قالا موسیٰ لقومہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، بے اتخاذکم ساتھ پکڑے تمہارے، کم العجلہ بچھڑے کو، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف، بارئکم پیدا کرنے والے اپنے مطلب رب کی، فقتلو پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ، خیرون بہتر ہے، اس میں خیر ہے، لکم تم کو، اندہ نزدیک، بارئکم پیدا کرنے والے اپنے، فتابہ پھر توبہ ہے یا پھر آنا یا پلٹ جانا، علیکم اوپر تمہارے، انہو بے شک وہ ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، غفور و رحیم رب، الرحیم صاحب رحم اللہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرایا، اور تم لوگوں نے کہ اے میری قوم، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت کا جو ہم نے پس منظر یہ ہے کہ تھوڑا سا پچھلے سے ہم پس منظر اس لیے لیتے ہیں کہ سمجھ آئے کہ یہ آیت جو ہے، بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، واپس آئے تو قوم بھٹک چکی تھی، بچھڑا بنایا ہوا تھا سونے کا، ایک طرف سے ہوا چلتی تھی، بچھڑے سے آواز بھی آتی تھی، وہ لوگ یہ سمجھے یہ بچھڑا جو ہے یہ ہمیں کچھ اشارہ دے رہا ہے، خیر کافی حالات خراب۔ تو اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے جب یہ تمام حالات دیکھے تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور کہ تم لوگوں نے یہ جو بچھڑا بنایا ہے تو یہ تو کھلا شرک ہے، ظاہر ہے۔ ایک آپ اللہ کی اتنی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اور ابھی آپ لوگوں نے یہ بنا کے بیٹھ کے اور اس کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ تو جیسے اللہ نے پیچھے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اس لیے معاف کیا، ان کا وہ شرک کہ وہ شکر گزار بنے، اور پھر دوسری دفعہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کتاب اور فرقان بھی عطا کی تاکہ یہ ہدایت پالیں۔ اب یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو جب مخاطب کیا، اللہ نے تو یہ ہمیں پہلے بتایا نا قرآن پاک میں کہ اللہ نے اس لیے یہ کیا، اس لیے یہ کیا، لیکن اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ فرما رہے ہیں تو وہ ایک الگ سین چینج ہو گیا نا۔ وہ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں جیسے بتایا کہ
ان کے ساتھ یہ اب سین کیا ہے کہ آل آف دا سڈن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہاں جی بچڑا ہے، سب کچھ تہس نہس ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا ادھر، تو یہ لوگ کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے استفسار کیا کہ میری تو نہیں مان رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ان کو کہا کہ تم لوگوں نے بہت سخت ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، کہ تم لوگوں نے یہ بچڑا بنایا ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ تو توبہ قبول کر لیں گے، تو تم بس توبہ کرو اور کوشش اور اپنی جانوں کو مارو۔ مطلب جانوں کو مارنے سے یہاں پہ کچھ تفاسیر میں یہ ہے کہ ان کو کہا کہ 2-3 گروپ بنے ہوئے تھے، ایک تو بالکل ہی بچھڑے کی اس میں لگ گیا، پوجا میں لگ گیا، اس کو ماننے لگ گیا، سامری جادوگر کی احکامات کے مطابق کیے جا رہے تھے، ایک تو وہ گروپ بن گیا، ناچ گانا شغل اور بچھڑے کے ارد گرد ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور شغل کر رہے ہیں، ایک سین تھا۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو نہ شامل تھے اور نہ جو ہے منع کر رہے تھے، اور ایک گروپ وہ تھا کہ جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے نظارہ اور نہیں ماننے کو تیار تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، مطلب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز پہ قائم تھے۔ تو اللہ نے جب یہاں پہ یہ ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے، جیسے ہر گناہ کا کفارہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ روزہ اگر چھوٹ گیا یا توڑ دیا تو آپ نے 60 کنزیکٹیو روزے، اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو 60 کنزیکٹیو روزے رکھنے آپ نے، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اتنے جو ہے اتنے اس کے عوض اتنے کر کے پیسے دے دینے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اسی طرح اگر ہم نے جھوٹ بولا، اگر ہم نے زنا، اللہ معاف کرے، زنا ہوا کسی سے بڑی بڑی غلطیاں جیسے ہو جائے، قتل ہو گیا، قتل کا قصاص ہے، تو اس طرح قرآن پاک میں ڈفرینٹ جو گناہ ہیں ہمارے، اس کے کفارے ہم مومنین مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ اگر ظاہر انسان ہے خطا ہو جاتی ہے تو اس خطا کے عوض اللہ پاک نے کفارہ بھی رکھا ہے، اور دوسرا توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے۔ تو توبہ، استغفار کرنا، اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگنا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک کلیکٹیو یا انڈیویژول ایفرٹس ہیں ہی ہیں، لیکن ایک وہ بھی ہے کہ آپ نے کفارہ دے دیا تو آپ نے اپنی گردن کا بوجھ تھوڑا اور ہلکا کر دیا۔ تو یہ کیونکہ وہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جو اللہ پاک کبیرہ گناہوں کا کفارہ اللہ پاک زیادہ قبول فرما لیتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ تو پھر ان کو جب یہ کہا گیا کہ جب یہ 3 گروپ ہیں تو یہ ان میں سے جو ایک گروپ ہے جو بالکل بھٹکا ہوا نہیں ہے، تو وہ جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، ان کی بھی معافی ہو گئی، ان کی بھی توبے سے معافی ہو گئی، استغفار سے معافی ہو گئی، لیکن جو بالکل ہی بھٹک گئے تھے اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، تو بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ جو راہ راست پر تھے، جو ہدایت پر تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ان کی جانوں سے قتل کر دو، تو تب ہی آپ کو معافی دی جائے گی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو ایک جس طرح کہ تنبیہ تھی، یا ایک گائیڈ لائن تھی، یا ایک ان کے لیے ایک گڈ ول تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کی قوم کی طرف سے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو میری قوم اصلاح ہو جائے گی، ہدایت پہ آ جائے گی، اگر آپ نے اللہ پاک میری قوم کے لیے کھانا بھیج دیا تو میری قوم ایسے، تو وہ چونکہ وعدے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے قوم کے بہاف پہ کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کو اب یہ کرنا پڑے گا، تو تب اللہ آپ کو معاف کریں گے، اور اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں سمجھنے والی باتیں بتاتی ہوں، پھر اینڈ میں ریفرنسز آپ کو بتاتی ہوں۔ اس آیت میں جو سمجھنے والی جو مین تھیم ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن جو اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی یہ بیان کردہ آیات اور اس میں جو الفاظ کا چناؤ اور اس سب چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اپنے محبت والی نظر سے، اپنے قلبی محبت اور انسیت اور اللہ کی عظمت اور شان کے جو ہے مطابق، تو ہمیں اس میں بہت بڑی جس کو کہیں نا آئی اوپنرز ہیں ہمارے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، انہوں نے پلٹے، ان کو بڑا دکھ ہوا۔ اس میں ظلم کا جو لفظ ہے نا، ظلم کیا، تو ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا میں نے پیچھے بھی ایکسپلین کیا ہے۔ ظلم کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، مطلب آپ کو ایک باؤنڈری دی ہے، ایک لمٹ دی ہے، آپ اس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، ہم نے اپنی ایک لمٹ کراس کر لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ سے باہر جائیں گے تو آپ باہر جیسے جنگلی کتے ہیں تو وہ آپ کو کھا جائیں گے، تو ظاہر ہے جب آپ باہر جنگلی کتے ہیں اور وہ خونخوار کتے ہیں اور ہم وہ لائن کراس کریں گے تو کیا ہوگا؟ کھا لیے جائیں گے۔ تو ہم نے کس پہ ظلم کیا؟ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم نے کتوں کو تو فوڈ دے دیا، تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اچھا، اس میں سے انفسکم، جانوں کو، مطلب اپنی جانوں پر۔ نفس میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ نفس کیا ہے۔ نفس اور باڈی جو ہے یہ اس دنیا کی چیز ہے، روح جو ہے امر ربی ہے، ٹھیک ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ایزیلی ٹریپ ہو جاتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی کو اس کا، جس کو کہنا، باڈی کو بھی اور روح کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پھر اس چیز کے لیے۔ تو اکثر جہاں بھی جان کا ذکر آیا ہے تو نفس استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ بے اتخاذکم، اور اس کا روٹ ہے اخذ کرنا یا جوڑنا، یا کسی چیز سے کچھ بنا لینا، مطلب کسی چیز کا ایکسٹریکٹ، کسی چیز کا کیسے سمجھاؤں، مطلب ہم نے ہمیں ایک چیز دی گئی اور اس سے ہم نے ایک دوسری چیز بنائی، یا ہمیں ایک سینیریو دیا گیا اور ہم نے اس سے ایک مورل نکال لیا، یا ہمیں ایک سٹوری سنائی گئی اور ہم نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا روٹ بے اتخاذکم، تو انہوں نے کیا کیا کہ سارا، جب وہ گئے تو وہ سارا اسٹوری کا وہ کیا تھا، لبے لباب کے وہ انہوں نے بچھڑا بنا دیا، تو انہوں نے یہ اخذ کیا، فتوبو، پس توبہ کرو۔ کیا اس کا توبہ روٹ ہے، اور جو ہے آگے اس کا ہے الا، طرف، باریکم، باریکم پیدا کرنے والے۔ اس میں یہ اب سمجھنے کی اگین بات ہے کہ باریکم لفظ یہاں کیوں آیا ہے اور اس کا روٹ کیا ہے۔ بارے اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب جو ہے پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک نام ہے باری، ہم باریون، ہم اکثر اللہ کے ناموں میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو ہے نا خالق پیدا کرنے والا یا بنانے والا، اور باری حکم جو ہے نا یہ عدم سے پیدا کرنے والا، مطلب جب ہم تھے ہی نہیں، ہماری ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، مطلب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، پھر باقی مخلوق تو انہی جوڑوں سے پیئرز ٹو پیئرز تخلیق ہوتی گئی، لیکن جس طرح یا کسی اور
جان کے اندر سے پیدا کرنا وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ایک بالکل نان ایگزسٹنس چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف انسان کو، ہر چیز کو، مطلب پوری کائنات کا جو تخلیق ہے، کہ کچھ بھی نہیں تھا، بس سمجھو گپ اندھیرا تھا، اللہ تھے، اور پھر اللہ نے اتنی کائنات تخلیق کی، تو باری اتنے بڑے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ باری حکم کا لفظ کیوں آیا ہے، خالقم یا کچھ اور کیوں نہیں آیا؟ باری حکم کا لفظ دیکھیں، آپ اللہ کی فراست اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اس سے اندازہ لگائیں کہ چونکہ انہوں نے ایک خود ساختہ چیز بنائی، کیا بنایا؟ سونے سے ایک بچھڑا بنایا، ٹھیک ہے، اس کو ایک شکل دی، بنایا، تخلیق کیا، واٹ ایور، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ تو اللہ ان کو بتا رہے ہیں بارے کا لفظ کیوں استعمال کریں، کہ میں نے سب کچھ بنایا، تخلیق کیا، کہ اتنا بڑا میں تم جیسا نہیں ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز بنا کے اس کے آگے ہی خود ہی بناؤ، اور خود ہی پھر تم لوگ خود ہی بناتے ہو اور خود ہی اس کے آگے سجدے پہ اور اس کی عبادت میں شروع ہو گئے ہو، کہ میں تو وہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ لفظ کیوں استعمال کریں کہ اللہ وہ ہیں جو عدم سے پیدا کرنے والے ہیں اور ہر کچھ پیدا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، اور ان کو اللہ نے اتنے، جس کو کہنا کہ فراست دی یا فرقان دیا، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا آیت میں الکتاب والفرقان، تو یا فرقان عطا فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو مطلب اس طرح سے ایک سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گائیڈ کر رہے ہیں۔ فقتلوا، پس تم انفسکم، میں نے جیسے پیچھے ذکر کیا آپ کو کہ نفس کیا ہے، اور اچھا نفس کا نا، جیسے آپ کو دوبارہ سے اب آیا ہے تو تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ نفس کا دیکھیں ہمارے دین میں کیا ہمیں ہے، نفس کی کلیئرٹی یا پیورٹی کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جتنا ایک انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت اللہ کے آگے جھکنا، عاجزی کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، استغفار کرنا، تہجد پڑھنا، صلاۃ تسبیح پڑھنا، درود پاک پڑھنا، جو ہے اپنی روٹین میں جو ہے نیک اعمال کرنا، جو بھی اللہ کے راستے کے کام، جتنے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی اتنا عبادات میں مطلب پریکٹسنگ ہو، لیکن جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے فرائض کے علاوہ ایکسٹرا بھی، تو اتنا اللہ پاک کے وہ چونکہ قرب میں رہتا ہے، تو اگر وہ کہیں اس سے غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اللہ پاک اس کو خود ہی گائیڈ بھی کر دیتے ہیں اور خود ہی پروٹیکٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے نفس کو اپنے ایک خاص حد میں رکھنے کے لیے آپ کو اس کو مارنا پڑتا ہے، جیسے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو ایک پریکٹس میں رکھنا ہوتا ہے، ایک قید میں رکھنا ہوتا ہے، ایک حصار میں رکھنا ہوتا ہے، اپنی عبادات کے، اذکار کے، گڈ ڈیڈز کے، اللہ کے کرم فضل کے حصار میں رکھنا ہوتا ہے، تاکہ وہ بھٹکے نہیں، وہ اپنی حد کو کراس نہ کرے۔ ہاں اگر پھر بھی کر جاتا ہے، پیغمبروں سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی لیکن اللہ نے پھر گائیڈ بھی کیا۔ اسی طرح ایک مومن مسلمان سے بھی اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، وہ سرنڈر کر لے، وہ اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، جب تک اللہ پاک نے باب توبہ بند نہیں کی ہوئی تو تب تک ہم کر سکتے ہیں اللہ سے، جب تک ہماری آخری ہچکی ہمیں یا موت کا فرشتہ سر پہ، تب تک بھی ہمیں اجازت، مطلب ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب زمین و آسمان کے درمیان بھی آپ کی گناہ ہو جائیں تو میں معاف کرنے والی ذات ہوں، تو معاف کریں گے۔ تو ایک تو یہاں یہ بات میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ میں آپ کو اپنے سینیریو اور اپنے دین کے حساب سے اور اپنے موجودہ حالات کے حساب سے بھی ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کروں گی، آیات کو اور قرآن کو۔ یہ نہیں کہ یہ صرف ان کے لیے تھا، اگر ہم سے بھی جیسے آج کل غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہم کو کوئی بھی مکمل پرفیکٹ پاک تو کوئی بھی نہیں ہے، انسان ہے، انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں،
تو یہ اللہ پاک نے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی اصولوں پر پابند رہتے ہوئے، کیونکہ شریعت کے بغیر فرسٹ اسٹیپ ہی شریعت ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، تو شریعت میں قرآن، سنہ، حدیث، اس پر عمل کرنا، فرائض کی ادائیگی، حقوق العباد، حسن اخلاق، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں رہتے ہوئے جو بھی ہم صالح اعمال کریں گے وہ ہمارے نفس کی پروٹیکشن بھی ہے اور ہمارے نفس کی تربیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا۔ اب ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ بہتر ہے کہ تم لوگ اپنی جانوں کو، مطلب ان کو کہا کہ آپ لوگ قتل کرو، یہ بہتر ہے کہ مطلب آپ لوگ اس پیدا کرنے والے کے لیے کہ تمہارا کہ وہ رب جو ہے وہ آپ کے یہ قصور معاف کر دے کہ تم لوگ یہ جو ایک گروپ دوسرے گروپ کو قتل کر دے، تو شاید تمہارا کفارہ ہو جائے اور تمہارے قصور معاف کر دیں اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم رب ہے۔ اچھا، ابھی یہاں پہ قبول کرنے والا اور رحیم کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ رحیم ہے مہربان، ٹھیک ہے، مطلب بے حد مہربان، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا مہربان۔ مہربان کن کے لیے ہے؟ اب یہ آل فرعون، یہ آل یعقوب کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے تو وہ رحیم ہوگا، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ قہار بھی ہو سکتے ہیں، جبار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم توبہ کرنے والے ہو تو اللہ پاک اگر توبہ کرو گے، مطلب ایک شرط توبہ کی ہے، دوسری ایک شرط ہے، پہلی شرط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو، مطلب ایک جان دوسری جان کو قتل کر دے، یا اپنے نفس کو کریکٹ کر لو، دونوں اس میں آ سکتا ہے، میننگ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو بہت بھٹکے ہوئے ان کو آپ جو اچھے والے لوگ ہیں وہ قتل کر دیں، اور جو باقی ہیں وہ اپنے نفسوں کو ٹھیک کر لیں، مطلب اپنے جو نفس کی بغاوت ہے اس کو کل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو خراب ہیں، جو بالکل نہیں ٹھیک ہو رہے، وہ تو ختم ہو جائیں گے، اور جو بچے ہیں، جو وہ بیچ والا گروپ ہے، وہ اپنے نفس کو ٹھیک کر دے، اور جو صالحین ہیں جو بالکل نہیں بھٹکے تھے تو وہ تو پہلے ہی مطلب چلو ان کو توبہ استغفار کر لیں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ جو دوسرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو قتل مطلب کریکٹ کرنا ہے، اس کی تصحیح کرنی ہے، اور جو بھٹکے ہوئے ان کو مار ڈالنا ہے۔ اب یہ اس کا مطلب دونوں اس میں سارا یہ نفس کی جان کا ظلم، اس کو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ کون سی کیٹیگریز ہیں، کیا کیا ہیں، ہمیں کیسے کریکٹ کرنا ہے، ہمیں کہاں پہ احتیاط کرنی ہے، آج کل کے زمانے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو رحمان اور رحیم میں بھی فرق بتایا تھا کہ دنیا میں اللہ پاک رحمان ہے، بے حد رحم کرنے والے، سب کو دیکھیں کتنی دفعہ معاف کیے جا رہے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ پاک کیا ہوں گے؟ رحیم ہوں گے، صرف ان کے لیے کہ جو حق پر دنیا میں تھے تو ان کے لیے مطلب جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان کو وہ عطا کریں گے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں تو جو ان کو عذاب اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہوا ہے تو وہ ان کو ملے گا۔ تو اب یہاں پہ رحیم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہاں رحمان کا کیوں نہیں ہے؟ کہ رحمان کا لفظ ہوتا تو پھر تو کلیئر کٹ یہ سب بخشے ہوئے تھے نا، کچھ بھی نہ کرتے بخش جاتے، کیونکہ دنیا میں تو اللہ رحمان ہے۔ اب یہاں پہ رحیم ہے، رحیم تب ہوں گے اللہ جب یہ توبہ کریں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو ایک گائیڈ لائن تھی کہ اگر آپ لوگ یہ کرو گے تو اس میں یہ ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے حدیث پاک ریفرنس کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل پر توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن میری امت کے لیے یہ حکم آسان کر دیا گیا ہے اور انہیں استغفار کا کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی شان، آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کو یہ آسانی ہے کہ ہم اگر توبہ بھی کریں تو اللہ معاف کر دے. ہاں کچھ چیزوں کا کفارہ ہے، کفارہ اور توبہ دونوں ہیں. وہ جیسے میں نے مینشن کیا، آگے اور آیات آئیں گی جس میں کفارے کے بارے میں مختلف چیزوں کے وہ ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. توبہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، جو شخص گناہ کے بعد سچی توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جو ہے آگے بس یہ اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی، لیکن ان کے گناہ سنگین ہوتے تھے. مطلب وہ اس قسم کے سنگین گناہ کرتے تھے کہ جس کے لیے مطلب معافی صرف قابل قبول نہیں ہوتی تھی. پھر وہی والی بات، ہم مومنین مسلمانوں کو جتنا بھی شکر ہم کریں کم ہے کہ ہم اللہ پاک کے ان لوگوں میں ہیں کہ جو ہمیں بار 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 معاف بھی کیا جاتا ہے، اور ہماری رسی بھی قیامت تک دراز کی ہوئی ہے. اور یا تب تک کہ جب تک ہم اللہ سے سچی توبہ نہ کر لیں، ہم اپنے گناہوں کے کفارے ادا نہ کر لیں. ہمارے لیے ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کفارے اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں جو ہماری مال سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، جو ہماری تھوڑی کوشش سے ادا ہو جاتے ہیں، ہماری تھوڑی روزے رکھنے سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. تو ہم پہ اللہ پاک نے بڑی آسانیاں فرمائی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اللہ پاک ہمیں حق کے راستے پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.